بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد حکم قراءۃ الامام من المصحف فی التراویح۔ سوال ہے کہ امام جو حافظ نہیں ہے، جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے تراویح میں، اس کا کیا حکم ہے؟ سئل فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبری ما حکم قراءۃ من المصحف الامام الذي لا يحفظ ومتابعۃ المأموم له بالنظر فيه۔ کیا حکم ہے اس امام کے تعلق سے جو حافظ نہیں ہے اور قرآن کو جو ہے نا دیکھ کر پڑھتا ہے تراویح میں، اور اس کے پیچھے اس کے مقتدی جو ہے نا وہ بھی اس کی مطابقت کے لیے قرآن کھول کر اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں فَأَجَابَ لَا أَرَى بَأْسًا فِي حَمْلِ الْمُصْحَفِ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر امام اگر حافظ نہیں ہے، اگر قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے اگر، تو کوئی بات نہیں۔ لا أرى بأسا في حمل المصحف خلف الامام ومتابعته في قراءة لهذا الغرض، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس کے متابعین اور اس کے جو ہے نا معمومین اور اس کے یعنی مقتدی جو لوگ، وہ بھی جو ہے نا قرآن کھول کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے نا شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لوگوں میں خشیت اور ترکیز پیدا کرتا ہے، ادھر ادھر سوچ خیال وغیرہ نہیں آتا، یہ افضل ہے۔ او لفتح علیہ اذا غلط، اور اگر امام غلطی کرتا ہے تو بول سکتے ہیں فی حق الامام الذي يحتاج الى قراءته في مصحف لعدم حفظ القرآن۔ دوسرا سوال ہے سئلت لجنۃ الدائمہ لبحوث العلمیہ والافتاء، لجنۃ الدائمہ لبحوث العلمیہ والافتاء والوں سے، یعنی فتویٰ دینے والے متخصصین کا جو گروپ ہے، ان کی جماعت ہے، ان سے پوچھا گیا اذا اراد الشخص ان یعتکف فی عشر الاواخر من رمضان، ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اعتکاف کرے رمضان کے آخری عشرے میں، کلھا پورے کا پورا آخر 10 دن، فی المسجد مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے، فمتى یکون بدا دخولہ المسجد ومتى یکون الانتہا، کب داخل ہونا مسجد میں اور کب واپس نکلنا، اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ تو فاجابہ، تو جواب ہے یہ روا البخاری، انہوں نے حدیث کو کوٹ کیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث یہ ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف، اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے تو صلی الفجر، آپ نماز پڑھتے فجر کی، ثم دخل معتکفہ، اس کے بعد آپ اپنے اعتکاف کے حجرے میں جو خیمہ لگاتے تھے مسجد میں، اس میں داخل ہو آتے تھے، یعنی فجر کے بعد فوراً۔ تیسرا سوال ہے هل یصح اخراج زکوٰۃ الفطر نقدا، زکوٰۃ فطر جو عید الفطر میں جو ہے نا زکوٰۃ دیتے ہیں، جو 2.5 کلو جنس یعنی گیہوں، چاول اور کھجور، ایسے چیزیں جو ہے نا جو دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم نقدی میں دے سکتے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو جواب ہے ان الاصل اخراج زکوٰۃ الفطر من الطعام، کیونکہ اصل جو ہے اس کی علت یہ ہے کہ اصل جو ہے یعنی زکوٰۃ فطر جو دیتے ہیں وہ کھانے میں دینا ہے، کھانے کی چیزوں میں، چاول میں، گیہوں میں اور شعیر یعنی گندم میں، اور بارلی جو ہوتی ہے نا اس میں، اور جتنے بھی اجناس ہے، غلہ ہے، اس میں دینے کا حکم ہے، کیونکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، عید کے دن کوئی کسی کے پاس فخر و فاخر نہ رہے۔ وذالک عنہ احادیث، اور اس میں جو ہے نا کئی احادیث ہیں، منہا بخاری و مسلم من حدیث ابن عمر، بخاری مسلم کی حدیث یہ ہے ابن عمر کے راوی کے ساتھ، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر ساعًا من التمر، ایک سا، آپ کی جو زمانے میں گھڑی، آج بولتے ہیں، پرانے زمانے میں بولتے ہیں لوگ گھڑی بولتے تھے، گھڑی جو ناپتے تھے غلہ، اس کو وہ ایک گھڑی یعنی ایک سا، عربی میں سا، اردو میں گھڑی بولتے تھے، ناپ اس کا بعض لوگ سیر بولتے ہیں، تو ایک پیمانہ ہے، خاص پیمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو آج کے حساب سے 2.5 کلو سے 2.25 کلو کے قریب ہوتی ہے. تو وہ ایک سا جو ہے نا ہر آدمی کی طرف سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، حتیٰ کہ بچہ بھی چھوٹا ہے اگر، یا پیٹ میں بھی بچہ ہے اگر، تو اس کے نام سے ایک سا جنس، ایک سا جو ہے نا غلہ دینا ہے غریبوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر دینا سام من التمری، کھجور، اور سام من الشعیر اور گندم، اور جو ہے نا بارلی وغیرہ تمام چیزیں. تو اس میں جو ہے نا علماء کا اختلاف ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ لا یجوز اخراج القیمہ بدل الطعام. بعض علماء کہتے ہیں، بعض محدثین اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ کھانے کے علاوہ کوئی دوسری چیز یعنی نقدی وغیرہ میں نہیں دینا. وہ مذہب المالک الشافعی والاحمد، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ تینوں فقہا جو ہے نا کہتے ہیں کہ کھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں دینا، یعنی پیسوں میں وغیرہ میں نہیں دینا. یہ پہلا قول. دوسرا قول یہ ہے کہ قول یجوز اخراج القیمہ فی زکوٰۃ الفطر. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نقد جو ہے نا نقدی میں فطرہ دے سکتے ہیں رمضان کی عید کا. ان میں ان علماء کے اندر امام ابی حنیفہ ہے، احناف ہے جو ہے نا، امام احناف کے فقہا ابی حنیفہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں. وہ بعض السلف، اور بعض السلف یعنی مثلا ثوری، سفیان الثوری، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں. تو مسئلہ جو ہے نا اختیار جو بھی ہے، جس کے پاس بھی جو بھی جس چیز میں بھی آپ تحقیق کرنا، اس میں جس میں شرح صدر ہوا اس کو دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.